بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندش جادو کی دوسرا نام ہے یا جادو ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ بندش کہتے ہیں تالا لگ جانا، کسی نے جادو کیا کہ اس کی اولاد نہ ہو۔ اب بھائی یوں سمجھ لیں کہ اس عورت کی کوکھ پر تالا لگ گیا، اب سب کچھ ہوگا لیکن اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد ہونے کی طرف، حمل ہونے کی طرف جائے گا تو پہلے دوسرے مہینے ضائع ہو جائے گا، کوئی کسی کا 6 مہینے میں ضائع ہو جائے گا، کسی کا آخری مہینے میں ضائع ہوگا، کسی کا پیدا ہی بچہ مردہ ہوگا اور کسی کا ہو کر مردہ ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں بندش اولاد کی۔ پھر یہ آہستہ آہستہ جیسے بگڑے گا ویسے ویسے عورت کو رسولیاں اور پیکوس اور مختلف پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہوں گی۔ کسی کے پیریڈز نہیں رکتے، کسی کا لیکوریا ختم نہیں ہوتا، اور کسی کے پیریڈز بند ہوئے تو اب چلتے نہیں۔ یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو اولاد کی بندش کی ظاہری علامات ہیں۔ ساتھ کے ساتھ اس عورت کو ناف کے نیچے رحم کے قریب تکلیف کا شدید احساس ہوتا ہے۔ کسی کو اس کے حوالے سے کسی جنات کے اثر اور جنات کی موجودگی اور جنات کی غلط حرکات کی وجہ سے بھی بے اولادی کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مرض بھی بن جاتا ہے اور روحانی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ کسی کی شادی کی رکاوٹ ہے تو بھائی اچھی شکل ہے، اچھی عقل ہے، اللہ پاک نے ہر صلاحیت، خوبصورتی، حسن سے نوازا ہے، مال دولت، پیسہ روپیہ سب چیزیں ہیں، سکلز موجود ہیں، ڈگریز موجود ہیں، اچھی تنخواہ موجود ہے، لیکن نہیں ہوتی تو شادی نہیں ہوتی، باقی سارے کام ہوتے ہیں۔ رشتہ آتا نہیں، آئے طے نہیں ہوتا، طے ہونے کی طرف جائے تو بات نہیں بنتی۔ اب روزگار، نوکری نہیں ملتی، انٹرویو ہو جاتا ہے، آفر لیٹر نہیں ملتا یا اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملتا، بس آج کل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس بندے کو صلاحیت ہے، یہ بندہ با کمال ہے، یہ دنیا کی کئی جگہوں پر اچھے کام کر کے آیا ہے۔ اسی طرح کاروبار کی بندش، کاروبار کی کوششیں ہو رہی ہیں، بنتا ہی نہیں، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کاروبار کی کوششیں ہو رہی ہیں، بنتا ہے، کسی بھی وجہ سے لاس ہو جاتا ہے۔ کاروبار بہت اچھا بنا اور اب دن بدن گر رہا ہے، حتیٰ کہ بنیادی اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے اور قرض بڑھتے بڑھتے ہمارا وہ سب کچھ ڈوب گیا۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں، بندشیں، رکاوٹیں اور مختلف معاملات کہ ان سب کے حوالے سے اوور آل ہم عاملین اور معالجین کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ کو ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں، بہت مختصر، صرف اور صرف 11 دن کا، کہ اگر آپ نے ہمت کر لی، محنت کر لی، مایوسی اور نا امیدی کی چادر کو اٹھا کر آگ میں جھونک دیا تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر نصیب کھلے گا۔ رزق کے حوالے سے نصیب کھلے گا، اولاد کے حوالے سے نصیب کھلے گا، شادی کے حوالے سے نصیب کھلے گا، ہر قسم کی سفر کی بندش اور رکاوٹوں کے خاتمے کے حوالے سے۔ کرنا کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ایک وقت مقرر کر لیں، صبح فجر کے بعد یا رات کو عشاء کے بعد یا کوئی بھی وقت جو ملے، جو آج وقت رکھا ہے آئندہ اس کا اہتمام کریں، اور سورہ فلق، سورہ ناس درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب قل اعوذ برب الفلق یعنی شروع میں درود شریف اور بسم اللہ ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، اب بار بار بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور درمیان میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ آپ روزانہ، اچھی بات ہے 313 مرتبہ 11 دن پڑھ لیں۔ 313 اگر زیادہ محسوس ہوتا ہے، پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہمت نہیں ہے، تو پھر آپ 100 مرتبہ کا معمول رکھیں۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر تمام بندشوں، رکاوٹوں، پریشانیوں کا گھر سے خاتمہ ہوگا۔ اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے نمک چینی پانی پر دم کریں، نمک چینی پانی گھر میں کھانے میں استعمال کریں، اور پانی پر جو دم کیا ہے اس کو گھر میں زمین پر پاک جگہوں پر چھڑک دیں، زمین پہ کہہ رہا ہوں، دیواروں پر نہیں، اور ساتھ کے ساتھ ہاتھوں پر دم کر کے اس کو جسم پر بھی پھیر لیا کریں۔ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کے بچے شریک ہو رہے ہیں، فائدہ ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی شریک ہو رہی ہے، فائدہ ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی شریک ہو رہی ہے، فائدہ ہوگا، آپ کسی کی بیوی ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، آپ کی ماں، آپ کا شوہر، آپ کے دیگر لوگ، وہ لوگ بھی شریک ہوں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ اور وہ کام جو 11 دن میں ہونا ہے، ہو سکتا ہے 3 سے 7 دن میں ہی ہو جائے، لیکن آپ نے 11 دن اس کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔